السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک سیریز کی تیسری نشست آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور تیسری نشست کی جو ہے تیسرے پارٹ میں جو آپ کو بتایا جائے گا وہ کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے پیچھے مقصد کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے پہلی حکمت آپ نے جانا تھا کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شکر گزار بندہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے ہم پر روزے فرض کیے، اور اس کے پیچھے دوسری حکمت تاکہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکیں، آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچ سکیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض اس لیے کیے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکیں۔ دیکھو، انسان جب کھاتا ہے تو اس کے اندر خواہشات کی تمنا پیدا ہوتی ہے، گندے خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے وہ خواہشات پوری کرنے سے اجتناب کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ اس کا پیٹ خالی رہتا ہے تو اس کو انسان کو فکر اپنے بھوک پر ہوتی، اس لیے اس کا دماغ، اس کا ذہن، اس کا پلان، اس کے ارادے غلط راستوں کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتے ہوں وہ شادی کر لیں، ومن لم یستطع، اور جن کو شادی کی طاقت نہیں فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھے۔ اس حدیث کے سے یہ ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ شہوتوں کو دبانے کے لیے، اپنے شہوتوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، برائیوں سے کنٹرولنگ کے لیے سب سے بہتر طریقہ روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر شادی کی طاقت ہے تمہارے اندر، یعنی ہم بستری کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، ہے نا، اور اگر ہم بستری کی طاقت ہے لیکن کھلانے پلانے کی طاقت نہیں تمہارے پاس میں، تو روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھیں گے تو اس سے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، شادی کریں گے شادی سے شرمگاہوں کی حفاظت، شادی کرنے کی طاقت نہیں تو روزہ رکھ لو، روزہ رکھیں گے تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اس سے نظریں فإنه يغض للبصر ويحسن للفرج، اللہ کے نبی نے کہا اس سے نظریں جھکی رہیں گی اور شرمگاہ محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو روزہ رکھو، یا تو شادی کر لو، اور یا تو پھر شادی کرنے کی طاقت نہیں تو پھر روزہ رکھ لو۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، فرضیت کے پیچھے جو رب العالمین کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ گناہوں پر جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جائیں۔ رب العالمین گویا کہ ہمیں پریکٹیکل کر کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے نا، پریکٹیکل کے ذریعے رب العالمین ہمیں اور آپ کو گناہوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جو ہے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اگر حلال چیزوں کو کھانے کو چھوڑ دیتا، پانی کو چھوڑ دیتا، بیوی سے جو ہے صحبت کو چھوڑ دیتا ہے، رب العالمین کی رضا کے لیے حلال چیزیں اگر چھوڑ دیتا ہے تو رب العالمین کی رضا کے لیے حرام چیزیں بآسانی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ رب العالمین ہمیں میسج دے رہا ہے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے کہ میرے بندوں، اگر تم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزیں بدرجہ اولا چھوڑ سکتے ہو۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کو رب العالمین اس لیے فرض کیا تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہام تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔